ہمارے ہاں عام روایت یہ ہے کہ بچوں کو کھیلنے کودنے سے منع کیا جاتا ہے. آپ کے والدین آپ کو لکھنے سے کیوں منع کرتے تھے؟ یہ حیران کن بات ہے، لیکن مجھے بعد میں اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ ٹھیک تھے. ان کے ہاں رائٹر کا جو کانسیپٹ تھا وہ بہت برا تھا. میں ایک انتہائی اچھا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو ابا چاہتے تھے کہ یہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے اور خاندان کو غربت کی پاتال سے نکال لے. اس لیے وہ جو سرزنش تھی وہ ایک اس نے میرے اندر ایک ریبیلین کو پیدا کیا. اس ریبیلین نے جب پھر بعد میں لکھا تو وہ زیادہ آبزرونٹ تھا. خلیل الرحمان سے خلیل الرحمان قمر کیسے بن گئے؟ سب سے پہلے میں بنیادی طور پر شاعر ہوں، پھر میں ڈرامہ نگار ہوں. مطلب اس میں فرق تو ہے مہینے ڈیڑھ کا ہی، لیکن سب سے پہلے میرے ہاں شعر ہوا، اور پکا شعر ہوا وزن میں. تو کیا الہام ہوتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ صرف الہام ہوتا ہے. آمد کو معتبر لفظوں میں الہام کہتے ہیں. تو میرے ہاں آورد نہیں ہے. میں بیٹھ کر قصدن نہیں لکھ سکتا. وہ مجھے آتا ہے الہام کہ بھائی اب تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں دینے والے ہیں، تو میں لینے والا ہوں. تو کیسے پہلے میسج آتا ہے، پیغام کیسے آتا ہے؟ میں موڈ چینجز، میں آپ میں بیٹھا ہوا اکیلا ہو جاتا ہوں. اور نارملی تو میں 20-25 لوگوں کے بیچ میں بیٹھا لکھ لیتا ہوں، بیکاز مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 20-25 لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ پر آمد ہوتی ہے تو کیا اسی وقت کاغذ قلم منگوا کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ فوراً بازو کا تو لفظ لکھنے سے رہ جاتے ہیں، وہ اتنی تیز آمد ہوتی ہے. پھر ان کو بعد میں ریکال کر کے جوڑتا ہوں کہ یہاں یہ لفظ تھا. کیا لکھی لکھائی تحریر کی آمد ہوتی ہے یا کوئی آئیڈیا کی آمد ہوتی ہے؟ آئیڈیا تو کہیں پنپ رہا ہوتا ہے اندر، آبزرویشن آئیڈیاز ہوتے ہیں. یہ ڈائلاگ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص مہربانی کی، یہ مجھ پر اترتے ہیں آلموسٹ اصلی فارم میں. کہیں کوئی رعایت لفظی استعمال کرنی پڑتی مجھے. اقبال تو بہت محنت کرتے تھے اپنے اشعار پر، غالب بہت محنت کرتے تھے، بعد میں ان کو چست بناتے تھے. میرے ہاں چست آتا ہے سر. میں اب ان سے متھا نہیں لگا سکتا، لیکن میں کیا کہوں، اب میرے مرنے کے بعد مانیں گے تو مانیں گے آپ. میرے ہاں پورا آتا ہے. بی کام اور ایم بی اے میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر کے بینکار بنے، اسلامی بینکاری میں اعداد و شمار کا ہیر پھیر، اور کہاں تحریر میں رومانوی لفظوں کی الٹ پھیر. یہ تو بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ ٹرن اراؤنڈ تھا. مجھے معلوم تھا ایک دن ابا کو اس بات کا ادراک ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی جو دین ہے اس نے الٹیمیٹلی خبر کرنا ہے. تو میں نے بڑی جان فشانی سے بینکنگ کیا. واز اے فیمس بینکر. جب جس لیول پر بھی میں گیا، I was وائس پریزیڈنٹ اینڈ لاسٹلی ان بینک آف پنجاب اینڈ آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ود نیشنل بینک آف پاکستان. میں ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہوں. وین آئی واز اے بینکر I would not do anything else. تو پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے وہ جو اپنی عطا کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا تھا اور مجھے وہ کر کے دکھانا تھا. کیا کوئی حادثہ ہوا، کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے آپ کا ذہن بدل دیا؟ بینک مجھے کسی وجہ سے چھوڑنا پڑا، تو مجھے جو دوسرا کام آتا تھا وہ لکھنا تھا. وہ کسی کو نہیں معلوم تھا. میرا تو بینک والے یہ بھی نہیں بلیو کرتے تھے کہ مجھے اردو لکھنا آتی ہے. وہ ابا سے ریٹیلیشن میں ہمیشہ ہر ایک سے ٹھیلے والے سے بھی انگریزی بولتا تھا، بیکاز ہی وانٹڈ می ٹو آلویز ٹاک ان انگریزی. اینڈ ہی واز رائٹ ایبسولوٹلی. پاکستان میں لیاقت تو انگریزی کو سمجھا جاتا ہے. اگر آپ کو اچھی انگریزی بولنی نہیں آتی، آپ جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہو، آپ کی ایسی کی تیسی. یہ صحیح ہے رویہ؟ وہ ایبسولوٹلی غلط رویہ ہے، گھٹیا رویہ ہے. اسی چیز نے ہمیں وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے ہم ترقی کا سفر شروع نہیں کر پا رہے. وہ کیا ہے کہ آدمی جسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، سوئے بڑا حساب زبان کی غلامی سے کبھی آزاد نہیں ہوتا. اور وہ بے شرمی کی زندگی گزارتی ہیں وہ قومیں جو دوسروں کی زبان بول کر اپنی زبان کو پیروں تلے رونتی رہتی ہیں.